إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا وإن عذبت وحرقت أطيع والديك وإن أخرجاك من مالك ومن كل شيء هو لك ولا تترك الصلاة متعمدا فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله رواه الطبراني وصححه الألباني۔ محترم سامعین کرام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ہمارے درمیان ہم لوگوں میں اور صحابہ کرام میں یہی فرق ہے بہت بڑا کہ وہ لوگ جنت کے متلاشی تھے، جنت کے طلبگار تھے، جنت حاصل کرنے کی تڑپ تھی۔ آج ہماری اور آپ کی وہ تڑپ نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی، کہا 3 نصیحتوں پر عمل کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وإن عذبت وحرقت، کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں عذاب دیا جائے اور تمہیں جلا دیا جائے، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے سامنے اس پیشانی کو مت جھکانا۔ شرک بندے کو، انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے، اتنی بڑی غلاظت ہے، اتنی بڑی گندگی ہے۔ اور توحید یہ سب سے بڑی دولت ہے، عقیدہ توحید ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، ایک انسان کو، ایک بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ اور جب بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے تو اسے پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی سے پھر اس کو ڈر نہیں لگتا ہے۔ توحید سب سے بڑی نعمت ہے۔ شرک کی غلاظت و گندگی اتنی بڑی ہے کہ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر مغفرت کی دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں محمد ہے ہمارے نبی، ہم آپ کی دعا کو نہیں سنیں گے، ہم آپ کی دعا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اٹھائیے واقعہ صحیح بخاری کا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها عند اللہ، اے چچا جان لا الہ الا اللہ کلمہ کا اقرار کر لے، ایک ایسا کلمہ ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کو آپ کی سفارش کروں گا آپ کے لیے۔ امیہ ابن خلف ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، ابو طالب عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو۔ بہرحال ابو طالب نے کہا میں عبد المطلب کے دین پر قائم، اسی پر موت، اسی حالت میں موت ہو جاتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا غم چچا کے رخصتی کا، اور اس سے بھی بڑا غم کی چچا کی موت کفر کی حالت میں ہو رہی ہے، شرک کی حالت میں ہو رہی ہے، پھر بھی چچا کی محبت غالب آ گئی۔ کہنے لگے اللہ میرے چچا کی مغفرت فرما دے، اللہ میری چچا کی بخشش فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل امین کو بھیجا، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم۔ کسی نبی کے لیے نہ کسی ایمان والے کے لیے جائز ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ لوگ جہنم میں۔ تو میرے بھائیو اس پہلی نصیحت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، عقیدے توحید کو مضبوط بنائے، شرک کی گندگی سے دور رہیں، ورنہ شرک ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کے سارے اعمال کو برباد و ختم کر دیتا ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے پیغمبر بلا شبہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی نیک اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ جنت میں جانا چاہتے ہو، اس شخص سے کہا اطیع والدیک وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ،
اپنے والدین کی فرمانبرداری کرتے رہنا، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال سے، تمہاری ہر چیز سے نکال دیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، پیشانی سجدوں کے نشان ہیں، لیکن وہ والدین کے نافرمان ہیں۔ والدین کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگر وہ تمہیں تمہارے مال سے، تمہیں ہر چیز سے نکال دیں، پھر بھی والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے افضل عمل، اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، دوسری پھر اس کے بعد فرمایا ثم بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اطاعت و فرما برداری کرنا، ان کے سامنے عاجزی، ان کے ساری سے پیش آنا، ان سے بدسلوکی سے بچنا، اور اس کے بعد الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی والدین کی خدمت کرنا یہ جہاد سے بھی بڑا عمل ہے، جہاد سے زیادہ افضل عمل ہے۔ تو والدین کی ہم اور آپ خدمت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من حق الناس بحسن صحابتی، لوگوں میں سب سے زیادہ حسن صحبت کا کون حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک، تیری ماں۔ پھر پوچھا گیا، کہا تیری ماں، تیری ماں۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا تیرا باپ۔ والدین، ماں باپ دونوں کی اطاعت و فرما برداری کرنا لازمی ہے۔ بہت سے لوگ ماں کی تو کرتے ہیں لیکن باپ کی نہیں کرتے۔ آپ جان لیجئے اگر ماں جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہاں ایک الگ چیز ہے کہ ماں کا مقام و مرتبہ تھوڑا سا اور بڑا ہے، اس لیے ایک ماں راتوں کو جاگ کر اور نیند کو قربان کرتے ہوئے اپنے بچوں کو پرورش اپنے بچوں کی کرتی ہے، خود بھیگے پر سو جاتی ہے لیکن اپنے بچے کو سوکھے پر سلاتی ہے۔ اور ایک ماں کی قیمت، ایک ماں کی خدمت اگر ہم اور آپ پوری زندگی کریں، کسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہو، اگر وہ بادشاہت اپنی ماں کے قدموں کے تلے لا کے رکھ دے پھر بھی وہ ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ماں کو بچہ جنتے ہوئے جو تکلیف ہوتی ہے، جو آہ کی آواز نکلتی ہے، اس کا بھی حق ہم پوری زندگی ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، تو جنت میں اگر جانا ہے تو توحید کے بعد ہمیں والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہوگا، جو حقوق العباد میں سب سے پہلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت کی کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَن تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، کبھی جان بوجھ کر نماز مت چھوڑنا، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کا دشمن خون بہائے، آپ کو مارے، آپ کو کاٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آ سکتی ہے۔ آج 97% مسلمان بے نمازی ہے، پھر بھی اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی ہے۔ اور ایک بات جان لیجئے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے سلف صالحین کی جماعت کا موقف بھی ہے کہ ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا شخص یہاں تک کہ اس کا وقت چلا جائے کافر ہے، جن میں حضرت عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ اور دیگر صحابہ کرام نماز کو چھوڑنا جان بوجھ کر کفر سمجھتے تھے۔ اور ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنا یہ زنا کرنے سے بھی زیادہ گناہ ہے، اس کا چوری کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنا ڈاکہ ڈالنے، زنا سے بھی بڑا، شراب پینے سے بھی بڑا گناہ ہے، جس کو آج ہم اور آپ گناہ نہیں سمجھتے۔ سماج و معاشرے کے اندر اگر باپ نمازی تو بیٹا بے نمازی، بیٹا نمازی تو باپ بے نمازی، شوہر نمازی تو بیوی بے نمازی، بیوی نمازی تو شوہر بے نمازی۔ میرے بھائیوں،
آج سماج و معاشرے کے اندر ہر شخص کو اپنے گھر کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم 3 نصیحتوں پر اگر ہم اور آپ عمل کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتایا کہ اگر ان 3 نصیحتوں پر عمل کر لو، جب اس نے جنت کا سوال کیا کہ میں عمل کروں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان 3 نصیحتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔